خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے معروف صوفی بزرگ ہیں، جن کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی ولادت 636 ہجری میں ہوئی۔ آپ ابھی 5 سال کے ہی ہوئے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ آپ کی والدہ نے خواب دیکھا کہ کوئی پوچھ رہا ہے، بیٹا چاہتی ہو یا شوہر؟ والدہ کے منہ سے بے ساختہ نکل پڑا کہ بیٹا۔ جب جاگی تو سوچا میں نے شوہر کیوں نہ کہا۔ پھر دل کو تسلی دی، خواب میں کسی کا اختیار نہیں ہوتا۔ اس خواب کے کچھ عرصے بعد آپ کے والد سید احمد انتقال کر گئے۔ آپ کی والدہ زلیخا بی بی کے والد ایک کاروباری شخصیت تھے، میکے خوشحال تھے، لیکن والدہ نے خود محنت کر کے بچوں کی پرورش کی۔ وہ سوت کاتا کرتی تھیں، خادمہ اس کو بازار میں جا کر بیچ آتی، جس سے گزر بسر ہو جاتی تھی، لیکن سود کی آمدنی انتہائی کم تھی۔ ہفتے میں ایک دن ایسا ہوتا تھا کہ کچھ کھانے کو نہ ہوتا اور سب کو فاقہ کرنا پڑتا۔ آپ اس دن اپنے بچوں کو کہتی کہ ہم آج اللہ کے مہمان ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن میں خدا کی مہمانی کا اتنا شوق ہو گیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں، جب کئی دن تک ہمیں کھانا ملتا رہتا تھا تو میں والدہ سے پوچھتا کہ ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حصول علم کے لیے دہلی آئے تو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی خواجہ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں رہے۔ شمس الدین خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ سے علوم حاصل کیے۔ دہلی میں جب بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنتے تو ان سے ملنے کا اشتیاق بڑھتا جاتا، اور پھر 20 برس کی عمر میں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اور آپ پہلی ہی ملاقات میں بابا فرید کے مرید ہو گئے۔ آپ نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی فیض حاصل کیا اور ان کے مرید خاص مقرر ہوئے۔ حکم ملنے پر آپ پھر دہلی کے محلہ غیاث پور میں تشریف لائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سلطان علاء الدین خلجی کے اقتدار میں آنے سے پہلے ہی دہلی اور گرد و نواح میں بہت زیادہ مشہور ہو چکے تھے۔ سلطان علاء الدین خلجی کا ایک امیر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور قیمتی نذرانے پیش کیے۔ خلجی امیر کا خیال تھا کہ آپ کسی پس و پیش کے بغیر اس کا نذرانہ قبول فرما لیں گے۔ آپ نے کہا، تمہاری اس محبت کا شکریہ کہ تم نے درویشوں کا اس قدر خیال رکھا، مگر اس فقیر کو اتنی بڑی رقم کی حاجت نہیں ہے۔ اس شخص کا چہرہ اتر گیا۔ آپ نے پھر فرمایا، یہ رقم ضرورت مندوں تک پہنچا دو، وہ مجھ سے زیادہ تمہاری امداد کے مستحق ہیں۔ خلجی امیر گڑ گڑانے لگا، شیخ مجھے اس طرح تو واپس نہ لوٹائیں۔ آپ نے فرمایا، بھائی اپنا راستہ لو، کیوں ایک درویش کا وقت برباد کرتے ہو؟ دراصل وہ خلجی امیر اپنی دولت کا مظاہرہ کر رہا تھا اور آپ کو ایک بڑی رقم دے کر اپنی انا کی تسکین چاہتا تھا۔ آپ پر کشف کے ذریعے خلجی امیر کی نیت ظاہر ہو چکی تھی، اس لیے آپ اس کی نظر قبول کرنے سے گریز فرما رہے تھے۔ شیخ کچھ تو کرم فرمائیے۔ اس نے دوبارہ درخواست کی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خاص خادم کو بلایا اور پھر تھیلی میں سے ایک سکہ نکال کر فرمایا، اسے کسی ضرورت مند کو دے دو۔ آپ کے اس عمل سے امیر کو کچھ اطمینان ہوا۔ آپ نے اس سے کہا، اب جاؤ، میں نے اپنی مرضی کے خلاف تمہاری خواہش کی تکمیل کر دی۔ خلجی امیر کی زبان لڑکھڑا گئی، بولا، مجھے اس رقم کی حاجت نہیں، میرے پاس بہت دولت ہے۔ سرمایہ کے نشے میں مبتلا ایک مقتدر انسان کی بات سن کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر جلال ابھر آیا۔ کہا، بے شک تم ایک دولت مند شخص ہو، مگر اللہ نے اس درویش کو بھی اپنی نعمتوں سے محروم نہیں کیا ہے۔ امیر نے جیسے ہی اپنے بائیں جانب نگاہ کی، اس کی زبان گنگ ہو گئی اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اشرفیوں کا ایک دریا جاری تھا جسے خلجی امیر حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ایک دن آپ نے خیمہ لگوا کر محفل سما کا اہتمام کیا۔ وقت کا قاضی اپنے بیٹوں اور سپاہیوں کے ہمراہ ادھر آیا اور چیخ کر کہا، قوالی بند کرو۔ آپ نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ سپاہیوں نے اپنی تلواریں کھینچ لیں، پھر بھی آپ نے قوالی نہیں رکوائی۔ تیسری بار کہنے پر بھی جب قوالی جاری رہی تو قاضی کے لڑکوں نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور سپاہی تلواروں سے خیمے کی ساری رسیاں کاٹنے لگے، لیکن ساری
सारी रस्सियां काटे जाने के बावजूद खैमा ना गिरा और बगैर रस्सियों के कायम रहा। काजी फिर चीखा और बोला, मौलाना निजामुद्दीन, तुम मुझे अपनी करामात दिखाते हो। मैं जानता हूँ कि तुम खुदा के एक मकबूल बंदे हो, लेकिन इस वक्त तुम एक गुनाह कर रहे हो। आपने जवाब दिया, मैंने कोई करामत नहीं दिखाई। मैं इस कवाली के जरिए अपने साथियों के साथ खुदा को याद कर रहा हूँ। खुदा ने ही बगैर रस्सियों के इस खैमे को कायम करके रखा है। ये जवाब सुनकर काजी और उसके सारे सिपाही वापस लौट गए। दूसरे दिन मालूम हुआ कि काजी के दोनों बेटे पुरअसरार बीमारी का शिकार होकर इंतकाल कर गए। काजी भी इस बीमारी में मुब्तला होकर बिस्तर पर पड़ गया। आप उसकी इयादत को गए। काजी ने अपने नौकर से कहकर मेरा इमामा कमरे के दरवाजे से लेकर पलंग तक बिछा दो और शेख से अर्ज करना कि इमामे पर पांव रखकर तशरीफ लाएं। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने ऐसा नहीं किया और कहा कि ये शरीयत का इमामा है, मैं इस पर पांव नहीं रख सकता। जब आप वापस लौट रहे थे तो रास्ते में ही खबर मिली कि काजी ज़ियाउद्दीन का इंतकाल हो गया। आप दिल्ली में थे और खल्के खुदा को फैज़याब कर रहे थे। उस वक्त का बादशाह तुगलक किसी मुहिम पर था। उसने बंगाल की मुहिम से आपको खत भेजा कि मेरे वापस आने तक दिल्ली खाली कर दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। हजरत निजामुद्दीन ने उसको पढ़ा और उस पर लिखा, हनोज दिली दूर अस्त, और वापस भिजवा दिया। आपका ये फिक्रा आज भी ज़रबुल मिसल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बादशाह अपनी मुहिम से कामयाब लौटा और मंजिलों पर मंजिलें फतह करता हुआ दिल्ली की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। आपके मुरीद आपको हर मंजिल पे आगाह करते कि अब बादशाह इतना करीब आ चुका है, मगर आपका एक ही जवाब था, हनोज दिली दूर अस्त। होते होते बादशाह अफगानपुरा पहुंच गया, जो दिल्ली से 3 कोस की मुसाफत पे था। यहाँ वली अहद ने बाप के लिए एक बेहद आलीशान चोबी महल बनवाया था। बादशाह उसे देखने में मसरूफ था। इधर लोगों ने निजामुद्दीन औलिया को परेशानी में कहा कि अब तो बादशाह सर पे आ पहुंचा है और किसी भी वक्त दिल्ली में दाखिल होने वाला है। आपने उसी इत्मीनान से फरमाया, हनूज दिली दूर अस्त। ऐन उस लम्हे वो आलीशान महल बादशाह के सर पे आन गिरा और बादशाह कभी दिल्ली ना पहुंच सका। कुछ हुक्मरान आपके बहुत अकीदतमंद और आपसे मुलाकात की शदीद ख्वाहिश रखते थे। बादशाह जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को आपसे मुलाकात की बड़ी तमन्ना थी। आपने अमीर खुसरो से ख्वाहिश का इजहार किया। शेख अमीर खुसरो को बहुत अजीज रखते थे। उन्होंने सुल्तान से वादा किया कि इजाजत के बगैर उनकी खिदमत में आपको ले जाएंगे। अमीर खुसरो ने बादशाह से वादा तो कर लिया, लेकिन उनके दिल में एक ख्याल पैदा हुआ कि कहीं उनके मुर्शिद को ये नागवार ना हो। इसलिए उन्होंने अपने मुर्शिद की खिदमत में अर्ज किया कि आपकी खिदमत में बादशाह आना चाहते हैं। हजरत उसी वक्त दिल्ली छोड़कर अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजशकर के मजार की जियारत के लिए पाक पतन रवाना हो गए। बादशाह को जब ये खबर मिली तो अमीर खुसरो से बाज पुरस की, मेरी हाजिरी का राज क्यों फाश किया? अमीर खुसरो ने अर्ज किया, बादशाह सलामत, अगर आप रंजीदा होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मेरी जान का खतरा है, लेकिन मेरे मुर्शिद नाराज होते हैं तो मेरे ईमान का खतरा था। एक मर्तबा एक फकीर ने हजरत निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पास जाकर दस्ते सवाल किया, लेकिन उस दिन आपके पास लेने के लिए कोई चीज नहीं थी। आपने उससे कहा, आज हमारे पास तुम्हें देने के लिए कोई चीज नहीं, ऐसा करो मेरे जूते ले जाओ, उन्हें फिरोख्त करके रकम हासिल कर लो। वो फकीर आपके जूते लेकर रुखसत हुआ और रास्ते में अमीर खुसरो की उस फकीर से मुलाकात हो गई। मुर्शिद के जूते देखकर पूछा कि फिरोख्त करोगे? उसने कहा हाँ। अमीर खुसरो के पास अशरफियां थीं, वो देकर जूते खरीद लिए और मुर्शिद की खिदमत में पहुंचे। आपने फरमाया सस्ते खरीद लिए। अमीर खुसरो ने अर्ज किया, अगर जान के इवज भी ये चीज मिल जाती तो उसे सस्ती समझता। हजरत निजामुद्दीन औलिया के लंगर में रोजाना हजारों मन खाना बनता था।
جس سے لاتعداد خلق خدا پیٹ بھر کے کھانا کھاتی۔ آپ کے لنگر خانے میں روزانہ 70 من نمک استعمال ہوتا تھا۔ آپ کو بابا فرید نے دعا دی تھی کہ انشاءاللہ تمہیں کبھی قرض نہیں لینا پڑے گا۔ آپ مرشد کے حکم پر دہلی کے محلہ غیاث پور میں مقیم تھے۔ ایک مرتبہ غیاث پور میں آگ لگ گئی۔ شدید گرمی کا موسم تھا۔ آپ کڑی دھوپ میں اپنے مکان کی چھت پر گئے اور آگ کی طرف دیکھتے رہے حتیٰ کہ آگ بجھ گئی۔ پھر اپنے مرید کو کہا، جاؤ ہر گھر کو 2 تنکا روٹیاں اور ٹھنڈے پانی کی ایک سراہی پہنچاؤ۔ ایک تنکا کی قیمت اس وقت اتنی تھی جس سے کئی چھپر بنوائے جا سکتے تھے۔ آپ کا مزار دہلی میں واقع ہے جو ہر وقت روشنی اور خوشبو سے معطر رہتا ہے۔ ہزاروں عقیدت مند روزانہ آپ کے مزار پر حاضری دے کر روحانی سکون پاتے ہیں۔ آپ کے خلیفہ خاص امیر خسرو کا مزار بھی وہیں پر ہے۔ ناظرین، مشائخ کرام کے اس سلسلے کا مقصد اہل اسلام کو اپنے بزرگان دین کے حالات و واقعات سے روشناس کرانا ہے تاکہ ان کی طرح ہماری زندگی بھی دینی احکامات کے مطابق ہو جائے اور ہم دین و دنیا میں کامیاب ہو جائیں۔